خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندان محبت از آیت نور ایپیسوڈ 3۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، ظلمی میری جان اور ظلمی میری جان تیرے قدموں کے نیچے آ گئی، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہ اچھلتی کودتی اور بلند آواز سے گنگناتی ہوئی اپنے تایا جی کے گھر میں داخل ہوئی، اپنی ہی مستیوں میں گم اس کی نگاہ لان میں پودوں کو پانی دیتے حسن پر نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ مگن سی گیٹ سے گزرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب حسن کی آواز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ اوئے، کبھی میرا پیچھا چھوڑ بھی دیا کرو، نہا دھو کے میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو کسی ڈائن کی طرح۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہتا، جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر ہانیہ کے قدم بے ساختہ رکے، وہ ایڑیوں کے بل گھومی، کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب تمہارا پیچھا کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کیاریاں پھلانگتی اس تک پہنچی۔ ابھی تو کہا تم نے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، مطلب میرے پیچھے ہی آئے ہو نا؟ وہ کندھے اچکا کر کہتا پودوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو پانی سے دھلنے کے باعث نکھرے نکھرے لگ رہے تھے۔ منہ دھو کر رکھو اپنا، کبھی آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ میں اور تمہارے پیچھے آؤں؟ خوش فہمیاں اچھی پال رکھی ہیں، میں صرف گانا گا رہی تھی۔ ایک ادا سے ترشے ہوئے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ مغرور لہجے میں بولی۔ حسن نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی جان لیوا اداؤں کو دیکھا تھا۔ ہاں، آپ کر دو بہانہ سونگ کا، لیکن تمہارے دل کی بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ بکواس نہیں کرو حسن، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے کہہ گئی۔ حد ادب گستاخ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ حسن نے روب جھاڑنے کی ادنا سی کوشش کی جس کا ذرے برابر اثر نہ ہوا تھا ہانیہ پر۔ ہاں جانتی ہوں، ہے ایک دنیا جہان کا نکما آوارہ بدماش گنڈا اور موالی جو مجھ سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت۔ وہ بھی اب کی بار شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ایک چیز تو بتانے والی رہ ہی گئی، ماں بدولت خاصے ہینڈسم بھی ہیں، وہ جتانے والے انداز میں کہتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوہ، اس خوشگمانی میں کس نے مبتلا کر دیا آپ کو مسٹر حسن رضا؟ وہ تھوڑی تلے انگلی ٹکائے آنکھیں ٹپ ٹپا کر پوچھنے لگی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ کچھ شرم کر لو ہانی، جب دل چاہے دندناتی ہوئی اپنے ہونے والے سسرال پہنچ جاتی ہو، بندہ تھوڑا لحاظ کر لے۔ مشرقی لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے تم میں، وہ ملامت بھرے لہجے میں اسے شرمندہ کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نہیں مانتی اس گھر کو سسرال، یہ میرے تایا جی کا گھر ہے اور تایا جی کا گھر ہی رہے گا، جب چاہوں تب آؤں گی یہاں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ خم ٹھونک کر میدان میں اتر آئی تھی۔ بتاؤں کون ہوں میں؟ آنکھوں میں خاص چمک لیے شرارتی لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے اس انداز پر سٹپٹا کر رہ گئی تھی، تبھی فوراً نظریں جھکائی تھیں۔ بس اتنی ہی ہمت ہے میرا مقابلہ کرنے کی؟ وہ اب کہکہا لگا کر ہنس رہا تھا، ساتھ ہی مسکراتی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دل میں سمانے لگا۔ جو لب کاٹتی کنفیوز سی کھڑی تھی، بار بار نچلا لب دانتوں میں دبانے کے باعث گالوں کے ڈمپلز واضح ہو رہے تھے جو حسن کا ضبط آزمانے پر تلے تھے۔ تم نا ایک نمبر کی فضول انسان ہو، جو میں نہیں کرتی بات تم سے، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا ہانی آپی، بھائی تو ہیں ہی فضول انسان، اور کبھی بات مت کیجیے گا ان سے، پکی والی ناراضگی آج سے آپ دونوں کی۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ بولتا، لان میں آتے محسن نے ہانیہ کی بات کا جواب دیا تھا۔ اوئے ڈفر، تو میرا بھائی ہے اس کا؟ حسن نے اسے زبردست گھورتے ہوئے کہا۔ 50-50، آدھا آپ کا آدھا بھابھی کا، محسن نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ جواب دیا جبکہ اس کی بات پر ہانیہ اسے خوشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ سالم نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ یقین کریں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، مجھے کھانے کے بعد آپ کی بھوک نہیں مٹے گی، اس لیے مجھ معصوم کو بخش دیں پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہانیہ نے زور سے اس کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ یہ بھابھی کسے کہا تم نے؟ کتنی بار بولا ہے کہ بھابھی مت کہا کرو، پہلے رشتے ختم ہو گئے کیا؟ آپ ہی کہا کرو مجھے آپی، اور میں کیا آدم خور لگتی ہوں تمہیں
जो इंसानों को सालिम निकल जाऊंगी। वो कमीज के दोनों बाजू ऊपर करते हुए तोपों का रुख इसकी तरफ कर गई। वो ना कल बाहर कह रहे थे कि आप डायन हैं, चुड़ैल हैं, लोगों का खून पीती हैं। यकीन करें, खुद पूछ लें, यकीन नहीं तो। मोहसिन ने कोई राह फरार ना पाकर फिर इसे हसन की तरफ मुतवज्जो कर दिया। हसन इसकी बात पर सटपटा कर रह गया। हसन, मेरे पीछे मेरी बुराइयां करते हुए मेरे सामने तो बड़े मोहब्बत के राग लाते हो। पता चल गया है कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। वो रोने वाला मुंह बनाती इसे सख्त सुनाने लगी थी। अरे हानी, मजाक में कहा था यार, गुस्सा क्यों कर रही हो? हसन तो परेशान ही होकर रह गया था इसकी बात पर। जानता था छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है और फिर इसे मनाना इंतहाई मुश्किल काम साबित होता है। दफा हो जाओ तुम, वो कहती वहां से जाने को मुड़ी। हानिया, मेरी बात तो सुनो यार। मैं बौखलाहट में वो हानिया की जानिब बढ़ते हुए ये भूल चुका था कि इसके हाथ में पानी का पाइप है और नादानस्तगी में ही पाइप का रुख वो हानिया की जानिब कर गया, जिससे पानी की तेज फुहार हानिया के पूरे वजूद को भिगो गई। ओह! वो बौखला कर पाइप हाथ से फेंक गया। हानिया जो नाराज सी थी, जाने को मुड़ी थी। पानी से भीगने के बाद वो वहीं रुक गई और अब पलटकर खूंखार निगाहों से इसे देख रही थी, जैसे इसे आंखों से ही कत्ल कर देगी। जबकि सूरत हाल पर मौसम की बत्ती सी ही अंदर ना जा रही थी। अपनी बेकाबू हंसी और हसन की घूरियों पर इसने वहां से खिसकने ही में आफियत जानी। तुमने मुझे भिगो दिया। हानिया रोनी सूरत बनाए गुस्से और बेबसी भरे लहजे में इससे मुखातिब हुई थी। आई एम सॉरी हानी, कसम से जानबूझकर नहीं किया मैंने, बस बेख्याली में ही हो गया ये सब। हसन शर्मिंदा सा कह गया। ऐसी की तैसी सॉरी की, अब बचो तो मुझसे। आज तुम्हारा कत्ल होकर रहेगा और मेरे ही हाथों होगा तुम्हारा कत्ल, याद रखना तुम। वो खतरनाक तेवर लिए इसकी जानिब बढ़ी, जबकि हसन खतरा महसूस करते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। अब पूरे लॉन में वो आगे आगे था और हानिया पीछे पीछे। इसे पकड़ने की कोशिश में वो हाँप कर रह गई थी। तभी एक जानिब लगे झूले पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। क्यों खुद को हलकान कर रही हो? तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती मुझसे। फिर से कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, एक्सेप्ट कर लो मेरी माफी। वो अब फिर से शरारत की मूड में आ चुका था। नहीं करूंगी एक्सेप्ट, बिल्कुल नहीं करूंगी, वो चिल्लाई। ना करो, मुझे क्या, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। हानिया को अंगूठा दिखाते धीमे लहजे में गुनगुनाते हुए वो कंधे उचका गया। वो कुछ कहने ही वाली थी जब ताई जी की वहां एंट्री हुई। हानिया पुत्र, तेरे लिए पकोड़े बनाए हैं मैंने गरम गरम, साथ बड़ी मजे की चाय भी तैयार है। आज दोनों मिलकर पकोड़े खाएंगे। ताई जी पुरजोश अंदाज में इतला देती तक आई। फिर हानिया की हालत देखकर इनका मुंह खुला का खुला रह गया। हाय, ये क्या हालत बना रखी है हानी? क्या हुआ है तुझे पुत्र? तू ठीक तो है ना? ताई जी इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर परेशानी से पूछने लगी। ताई जी देख ले अपने सुपूत की हरकतें, क्या हाल कर दिया मेरा। इतना अच्छा ड्रेस था मेरा, सोचा अपनी प्यारी सी ताई अम्मी को दिखा कर आती हूँ, लेकिन ये जल कुक्कड़ है ना, इसे मेरा और आपका प्यार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो रोनी सूरत बनाए ताई अम्मा से चिपकी इसकी शिकायत कर रही थी, जबकि हसन मुंह खोले इसके इल्जाम तराशी सुन रहा था। हसन, ये क्या बेगैरती है? कितनी बार कहा है तुझे कि मेरी बेटी को तंग मत क्या कर। फिर कब बाज आएगा तू? देख, किसी दिन तेरी इन हरकतों की वजह से ना चितरौल हो जानी है तेरी मेरे हाथों। मैं कहती हूँ बच के रहे मुझसे। अम्मा हस्बे तवक्का जलाल में आ चुकी थी। अम्मा, मैंने क्या किया है यार? ये छछुंदर जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ भड़काती है। मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन नादानस्तगी में हुआ ये सब। मैं तो इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वो झुंझला कर रह गया। ताई अम्मा देखें क्या कह रहा है ये मुझे। छछुंदर बुलाए जाने, पता नहीं क्या क्या। छछुंदर बुलाए जाने पर वो ठनकी। छछुंदर किसे कहा तूने हसन? और मुझे ये बता के मनाने के लिए अगले बंदे को पानी डालकर भिगोना जरूरी होता है? ये नया उसूल कहाँ से सीख लिया तूने? ताई अम्मा तो क्लास लेने के मूड में आ चुकी थी। भला इनसे कहाँ बर्दाश्त होती थी हानिया की उतली सूरत। अरे कुछ नहीं अम्मा, जान छोड़े मेरी। और तुम मुझसे बात क्या करो ना, डायरेक्ट अम्मा को क्यों बीच में लाती हो? वो इसे घूर कर बोला। मैं तो लाऊंगी, आफ्टर ऑल ये मेरी ताई अम्मी है। वो इसे डांट पड़वाकर ताई अम्मा के कंधों के गिर्द बाजू फैलाए लाड से इनके साथ लगकर मजे से कह गई, तुम्हें तो मैं सीधा करता हूँ, रुको जरा। वो इसे पकड़ने को आगे बढ़ा जब ताई अम्मा की तेज घुरी ने इसे रुकने पर मजबूर किया था। साथ ही तंबी भी सुना दी थी। हसन, और बस। हसन की अकड़, इसका बदला लेने का जज्बा झाग की तरह बैठ गया। तुम्हें तो मैं देख लूंगा च्यूटी, हाथ लगो मेरे तुम। मुंह पे हाथ फिराकर इसे वार्न करता हुआ वो वहां से चला गया। जाओ जाओ, बड़े आए। हानिया ने हाथ झटकते गोया नाक से मक्खी उड़ाई।
پھر تائی اماں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ البتہ جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسن اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ہانیہ نے اسے زبان دکھائی اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ پاگل لڑکی، حسن سر جھٹکتا پودوں کی کاٹ چاٹ کرنے لگا، جبکہ اب لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں اس وقت ڈنر کرنے باہر آئے تھے۔ ہانیہ اور حسن کی شرط لگی تھی جس میں حسن ہار چکا تھا اور اب اصول کے مطابق اسے ڈنر کروانے باہر لایا تھا۔ ہاں کہو۔ حسن نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے اسے دیکھا جو گہری سوچ میں گم نظر آئی تھی۔ میری ایک خواہش ہے، پوری کرو گے؟ وہ آس بھری نظریں اس پر جمائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارے یار، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میرا خواب ہے، تم کہہ کر تو دیکھو۔ حسن آنکھوں میں خوبصورت جذبات لیے سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے کھانا چھوڑ کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ حسن، میری بڑی خواہش ہے میں کوئی جن دیکھوں، کوئی بھوت، کوئی غیر انسانی مخلوق۔ مجھے جنون ہے ایسی کسی چیز سے ملنے کا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ میں ان کا سامنا کرنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایسی مخلوق کو اپنے سامنے پا کر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں رات کے وقت کسی پرانی سی حویلی میں جاؤں، کھنڈر نما حویلی میں جہاں جن بھوت کا سایہ ہو، یا کسی ویرانہ اور پرانے قبرستان میں۔ وہاں جا کر ان جنات سے بات کروں، ان سے پوچھوں ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ لوگ کیسے رہتے ہیں اپنی دنیا میں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مگن سی پرجوش انداز میں سے بتا رہی تھی، جبکہ حسن آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بس بس لڑکی، حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ کسی دن کوئی بھوت سچ میں سامنے آ گیا نا تو اس کے بعد تم زندہ نہیں بچو گی، ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے تمہیں، اور مرنے کے بعد خود بھی بھوت بن کر بھٹکتی آتما کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہو گی۔ محترمہ کو نیا شوق چڑھا ہے، بھوتوں پر ریسرچ کرنی ہے۔ کچھ دیر قبل جو رومانٹک موڈ تھا حسن کا، ہانیہ اس کا سارا موڈ غارت کر گئی تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ پیاری سی رومانٹک سی فرمائش کرے گی وہ حسن سے، یا کچھ مانگے گی اس سے، کوئی گفٹ، کوئی ڈریس، لیکن نہیں جی، اسے تو بھوتوں سے ملنا تھا، یا کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو اس سے بھوتوں کے ٹاپک پر لگاتار گفتگو کرتا جائے۔ اور حسن کو اس کی یہ بے تکی فضول باتیں قطعاً پسند نہ تھی۔ اجازت نہیں دیں گے مجھے رات کے وقت قبرستان جانے کی، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو ہم چھپتے چھپاتے چلے جائیں گے نا۔ صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی رات کے وقت قبرستان میں روحیں بھٹکتی ہیں۔ بس ایک رات تو میرے ساتھ قبرستان چلے جانا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کہوں گی، پکا پرامس۔ وہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے ہانی؟ یہ کیسی انوکھی خواہشات ہیں تمہاری؟ مجھے جوتے پڑوانے کا ارادہ ہے کیا؟ رات کے وقت تمہیں لے کر قبرستان چلا جاؤں؟ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس ایک رات میں تمہیں بھوت ضرور مل جائے گا؟ اور اگر بھوت مل بھی گیا نا تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ملنے کے بعد، تمہیں اپنا انٹرویو دینے کے بعد وہ سر جھکا کر ادب سے تمہیں کہے گا کہ محترمہ ہانیہ صاحبہ، اب آپ اپنے ایک عدد منگیتر کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں؟ ارے کچا چبا جائے گا ہم دونوں کو، اور ہماری لاش تک نہیں ملنی والوں کو بڑی آئی جن سے ملاقات کرنے والی۔ حسن تو سلگ کر رہ گیا تھا اس کی ان فضولیات پر۔ حسن پلیز، وہ معصوم صورت بنائے اصرار کرنے لگی۔ ہانیہ، فضول ضد مت کرو، اور ایسے فضول خیالات اپنے دماغ اور دل سے نکال ہی دو تو بہتر ہے۔ یہ جو تم خوفناک ڈائجسٹ پڑھتی رہتی ہو نا، یہ سب انہی کا اثر ہے جو تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں چچا جان کو شکایت لگا دوں گا تمہاری۔ خدا کا خوف کرو، کسی دن خود ہی ڈر جاؤ گے اپنے سائے سے۔ ان سب کاموں میں مت پڑو اور ایسی باتیں بھی مت کیا کرو۔ ایسی مخلوق ہر وقت ہمارے آس پاس ہوتی ہے، نہ جانے کس وقت کون سی دعا، کون سی خواہش پوری ہو جائے، اس لیے ایسی بیتکی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اب کی بار قدر سخت لہجے اختیار ہونے پر حسن نے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا تھا، ساتھ ہی اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب اسے کس حد تک اس کی بات سمجھ آئی تھی یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، البتہ منہ لٹکائے خاموش وہ ضرور ہو گئی تھی، اور حسن کی تسلی کے لیے یہی کافی تھا۔ کیا کر رہی ہو بالبتوڑی؟ وہ پورے بیڈ پر کتابیں بکھرائے بیٹھی ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی، جب حسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے ایک نیا لقب دیتے ہوئے کتابیں ایک طرف کر کے دھوپ سے بیڈ پر آن گرا۔ ڈانس کر رہی ہوں، کرو گے؟ وہ سلگی تو اٹھی تھی اس کے دیے گئے نام پر۔ یس شیور، وائی ناٹ، کم آن بیبی، لیٹس ڈانس۔ وہ مسخرہ پن اپناتے ہوئے بیڈ سے اترتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا۔ ہانیہ نے خون اور شام نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ حسن، تم کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے میرا۔
وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ حسن کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ٹینس کیوں ہو؟ کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے بھی کتاب اٹھائی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رونے جیسی ہونے لگی۔ بیٹی اتنی کن ذہن اور نالائق ہے، مجھے تو بالکل اندازہ نہ تھا، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ گیا۔ حسن! ہانیہ احتجاجاً کہتی سے گھورنے لگی۔ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ ہونا تو فیل ہی ہے تم نے، خواہ چچا جان کا پیسہ ضائع کر رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے بابا کے ہی پیسے خرچ کرواتی ہوں نا، تمہارے تو نہیں۔ وہ حسب توقع تڑق کر بولی تھی۔ حسن کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھلائی۔ ہاں نا، تکلیف ہوتی ہے مجھے، میرے اکلوتے چچا ہیں وہ، اور تم ان کی نکمی بیٹی، ضائع کرتی ہو ان کی کمائی۔ ایک ہی بیٹی عطا کی رب نے، وہ بھی تم جیسی۔ مجھے ہمدردی ہے چچا جان سے۔ شرارتی لہجہ اپنائے وہ بیٹھ سے اٹھ گیا تھا، جانتا تھا اب کوئی رد عمل تو دے گی وہ۔ ہانیہ چند پل غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کا نشانہ باندھتے ہوئے حسن کی طرف اچھالتی۔ وہ ہنستے ہوئے بچتا بچاتا دروازے سے نکل کر دروازہ بند کر گیا۔ ایڈیٹ، آ جاتا ہے دماغ کھانے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ آج اس کے سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر ایگزام سینٹر سے باہر آتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے خدایا، ان ایگزام سے تو جان چھٹی۔ توبہ، سولی پر لٹکا رکھا تھا پیپرز نے تو۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہوئے وہ ربیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ دونوں ایک ہی کالج اور ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھی، اور بہترین دوستیں بھی۔ خوش قسمتی سے دونوں کا سینٹر بھی ایک ہی جگہ لگا تھا۔ ہاں یار، اب بس پریکٹیکل رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں تو پھر موجیں ہی موجیں۔ دونوں مگن سے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ ارے ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی، اب کس بات کی ٹینشن ہے، پریکٹیکل بھی ہو جائیں گے، ان کی کوئی خاص فکر نہیں ہے مجھے۔ ہانیہ نے کہتے ہوئے عادتاً بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ آج حسن نہیں آیا تمہیں لینے؟ ربیہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ایگزامز کے دوران اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے سر ہی تھی، اور یہ آرڈر تائی اماں نے دیا تھا اسے۔ نہیں یار، اسے ایک جاب کے انٹرویو کے لیے آج جانا تھا، وہاں سے بیچارہ تھک ہار کے آیا ہوگا، میں نے ہی منع کیا تھا اسے، میں نے کہہ دیا تھا کہ میں خود ہی آ جاؤں گا آج تمہارے ساتھ۔ ہانیہ نے بات کرتے کرتے کلائی میں بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ باقی تھا۔ ربیہ چونکہ لوکل ہی آتی جاتی تھی، اس لیے آج ہانیہ کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس گھر جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی چلو، پھر بس نکل جائے گی، بعد میں دوسری بس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ربیہ کہتے ہوئے سپیڈ بڑھائی تو ہانیہ بھی اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔